وہ جی ایک بار وابی دا تے سنی دا مناظرہ ہو گیا حضور دی ذات ہوتے. وابی پوری رات جو ہے وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتا رہا جس میں حضور کی تنقیص تھی, اور جو سنی جو ہے وہ نبی الاسلام کی شان ڈھونڈتا رہا. تو صبح جناب مناظرے میں جب دونوں اکٹھے ہوئے انہیں پوچھا ہاں تو راتی کے کردا رہا؟ سرکار میرے سامنے گلا کرو میں تھن پنا تواڈے بابیاں دا بابا آ گیا دنیا تے ہن. ٹھیک ہے, میں انہوں دساں کہ میں ابو بکر صدیق دا خطبہ ڈھونڈدا رہا تے منوں پتہ لگے کہ میں ابو بکر آر نبی نو مننا وا یا ابو جہل آر مننا. تو دس ابو جہل تو کینوں ڈھونڈدا رہا قرآن چوں کے کڈدا رہا؟ اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے؟ کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا؟ عیسیٰ ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے, کسی پیغمبر کی نہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ نہ تو کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے. یہ اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جس کو کہا اللہ نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, اور معجزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا, یہ معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا, کسی پیغمبر کو. لیکن سینٹرڈ کر کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ یہ فرق ہے بھائی انبیاء میں اور خدا میں. پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں. وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی میں تو یہی آیتاں لبدا رہا. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لے کون نبی دی شان ڈھونڈتا ہے تو کون تنقیص ڈھونڈتا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیص ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہا ہے؟ اللہ کو. انہوں نے انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. بس یہ وہ فرق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.